کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار میں خود کرتا ہوں، وہ سید المعصومین۔ تو 100 بار استغفار کو لازم پکڑو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار پڑھتے رہو۔ اور ہمارے نبی نے فرما دیا نا کہ استغفار کرنے سے غم دور ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور روزی ملتی ہے، روزی میں برکت ہوگی۔ دیکھیے ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، بابا سے کہتے ہیں حضرت تعویذ دیجیے۔ کب تک تعویذ کے ہی چکر میں پڑے رہو گے؟ عمل کے میدان میں کب قدم رکھو؟ ایک بات بتاؤں، میں تعویذ کو حرام ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چیز آپ سے کہہ، کچھ لوگ اس کو غلط مطلب بھی لے لیں گے، لیکن میں کہتا ہوں غلط مطلب مت لیا کرو، تھوڑا دھیان سے سنا کرو۔ تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے، لیکن کبھی تعویذ اثر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے۔ یہ تعویذ میں پڑھے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا تعویذ دے دیا استغفار کی شکل میں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، غم بھی دور ہو رہے ہیں، ٹینشن بھی دور ہو رہے ہیں اور روزی بھی مل رہی ہے۔ اور نبی پاک کی زبان سے نکل گیا تو یہ ہو کر رہے گا۔ استغفار کرتے کیوں نہیں؟ کرو استغفار۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 70 بلائیں دور فرمائے گا، جس میں سب سے چھوٹی بلا غم اور ٹینشن ہے۔ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ڈپریشن سے نکالنا ہے، اس کو بولو لاہور پڑھ کے دیکھ۔ لاہور پڑھنے سے جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو کون سی مصیبت نہیں بھاگ سکتی، مگر ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں دے سکتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں نکالنا چاہتے۔ ہم گناہ کر سکتے ہیں، استغفار نہیں کر سکتے، پھر تو بلائی آئی، مصیبت ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو بس آپ سے یہی کہنا ہے، اللہ ہمیں آزمائے گا، آزمائش آئے گی۔ دنیا میں جو گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی گھر توڑے جا رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مصیبتیں پہنچائی جا رہی ہیں، بلائیں۔ بلکہ اب جاتے جاتے میں آخری جملہ کہہ رہا تھا، مجھے یہاں مشکات شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ میں پوری حدیث تو نہیں پڑھتا، اس کا مفہوم پڑھتا ہوں، 2 جملوں کے اندر اس کو سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم، اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو میں تمہیں روزی دیتا ہوں اور تم پر رحمت کرتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو پھر میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے جب میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں پھر تم مجھے نہیں مناتے نا۔ اب ناراض ہوئے تو منانا چاہیے نا اللہ کو، پھر تم مجھے نہیں مناتے، بے پرواہی کا اظہار کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہوتا ہوں۔ پھر جب میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں۔ گناہ کرو گے تو تم پر ظالم حکمراں مسلط ہو جائے گا۔ اپنے اعمال دیکھ کر کے سوچو وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں ہے، ماں باپ کو ستانے کا، پڑوسیوں کو ستانے کا، حق ہڑپ کر لے جانے کا، لیکن ہم بدلتے نہیں۔ تو بس یہی ہے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔